ہمت مردہ مدد خدا، یہ الفاظ، یہ جو دو الفاظ ہیں ان میں بہت بڑی اس کا مطلب اگر نکالا جائے گا تو بہت کچھ ہم لوگوں ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، اور خاص کر آج کے دور کے نوجوانوں کی۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں چناب ویلی فارمنگ کی، بات یہ نہیں ہے کہ صرف میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں گلزبیر سہیل کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جس حساب سے کردار، ان کا جو اخلاق عطا کیا ہے نا، وہی ان کو بہت خاص بناتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی محنت، آج گلزبیر تحصیل بانہال کا نہیں، ڈسٹرکٹ رامبن کا نہیں، بلکہ جموں کشمیر کا ان خاص لوگوں میں سے گلزبیر کو گنا جاتا ہے، گلزبیر کا نام لیا جاتا ہے، جو خاص لوگ کچھ نیا کرنے کے لیے بڑے مشہور ہیں۔ جی ہاں، میں بات کروں گا چناب ویلی فارمنگ کی اور گلزبیر سہیل صاحب کی، جن کا تعلق، میرا تعلق ان کے علاقے سے ہے، چملواس کے علاقے سے، جو تحصیل بانہال میں رہ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ رامبن میں، جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ اور الحمدللہ میں اس چیز سے بہت خوش ہوں کہ میرا تعلق جو ان کا ہے، ان کے ساتھ ہے، مطلب مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتے اور میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں۔ اور آج گلزبیر اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ان سے صلاح لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کام شروع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چیز شروع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بات صرف زمینداری کی نہیں آتی ہے، بات صرف فارمنگ کی نہیں آتی ہے، بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہو گے، اگر آپ میں وہ اسٹیمنا ہے کچھ کرنے کی، ہمت ہے، تو لوگوں کو کرٹیسائز، ان چیزوں کو نہ دور رکھیے، اپنی محنت پہ فوکس کیجئے، اپنی اس گول پہ فوکس کیجئے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے، گلزبیر ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے، جو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کریں تو کریں کیا، بے روزگاری ہے، بے روزگاری نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے جو نوجوان بے بس ہو چکے ہیں، جو نوجوان نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ گلزبیر ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے، بھائی آپ بھی کر سکتے ہو، آپ بھی کوئی بھی گول حاصل کر سکتے ہو۔ آج سے 10 سال پہلے گلزبیر نے یہ کام شروع نہیں کیا تھا۔ ہاں، ان کے فادر صاحب کی جو زمین تھی، اس زمین کو انہوں نے آباد کر کے ایک نئی پہچان بنائی اپنی۔ آج جموں کشمیر میں کسی بھی فنکشن میں گلزبیر کو ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے، ان سے صلاح لی جاتی ہے کہ بھائی اس چیز کے بارے میں ہم آگے کیا کریں گے، بھائی اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج وہاں پہ گلزبیر کی صلاح لی جاتی ہے، اور یہ تب بنی جب گلزبیر نے اس میں بہت ساری محنت کی۔ یہ تب ہوا، ایسا ممکن ہوا کہ جب گلزبیر نے اپنی پوری محنت، پورا فوکس اپنا اس چیز میں لگا دیا جو چیز وہ چاہتے تھے کہ میں کروں، مجھے کرنا ہے، میں اس قابل ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ انہیں بھی سٹارٹنگ میں بہت ساری کرٹیسائز آئی ہوں گی، انہیں بھی سٹارٹنگ میں بہت ساری لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی کیا کرتے ہو، ہوگا ہی نہیں آپ سے، لیکن انہوں نے اس چیز ہار نہیں مانی، وہ لگاتار ڈٹے رہے۔ اور آج میرے علاقے چملواس میں پوری دنیا، پورے ہندوستان کی تو بات نہیں کروں گا، پورے جموں کشمیر سے لوگ آتے ہیں اور چناب ویلی فارمنگ، یہ جو فارم آپ پیچھے دیکھ رہے ہو، اس فارم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس فارم کو شوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس فارم کے مالک گلزبیر سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس فارم کے مالک گلزبیر سے انٹرویو کرانے کے لیے بڑے بڑے نیوز چینلز آتے ہیں۔ وہ تب جب گلزبیر نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا۔ یہ وہی چیز ہے، ایک آرٹسٹ تھا پکیسکو نام کا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ان کا فین ملا، وہ فین ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز دیجئے کہ میں اپنے لوگوں کو کہوں کہ میں واقعی میں پکیسکو سے ملا تھا۔ اور پکیسکو نے 5 سیکنڈ میں ایک لکیر بنا کے دی اور اس اپنے فین کو دے دی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ تم بیچو گے تو اس کی ڈالرز میں آپ کی قیمت آئے گی۔ تو وہ فین حیران ہو گیا کہ یار یہ کون سی چیز ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے ملا اور ان دوستوں نے کہا واقعی میں یہ حقیقت ہے۔ اور جب وہ فین دوبارہ اس پکیسکو سے ملا اور کہنے لگا کہ بھائی اس میں اتنی آپ نے صرف 5 سیکنڈ میں کیا اور اس میں بہت ساری پیسے آ رہے ہیں، بولا نہیں، وہ 5 سیکنڈ جو میں نے آپ کو دیے، ان 5 سیکنڈ کو حاصل کرنے کے لیے میرے 10 سال کی محنت لگی ہوئی ہے۔ وہی کہانی ہے گلزبیر کے ساتھ۔ آج گلزبیر اگر اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ ان کو ہر طرف سے عزت مل رہی ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی ایمانداری اور اس کا وہ پیار والا کردار اور اخلاق ہے۔
میں امید کروں گا بہت سارے نوجوان اس چیز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ویسے بھی گلزبیر کو اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگ اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. ان کا کردار اور ان کا اخلاق دیکھ کر واقعی دل خوش ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ان کی محنت کو بھی اپنا وہ پیشن بنائے اور اپنی زندگی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. خدا حافظ. والسلام.